یہ جو پولو کا کھیل ہے ہم اس کو اپنی ثقافت روایت کا حصہ سمجھتے ہوئے اتراتے ہیں. اگر دیکھا جائے تو پولو کا جو کھیل ہے یہ ہمارے عام لوگ کھیلتے تھے. پرانے دور میں عام لوگ پولو کھیلتے تھے، ہر گھر میں گورا ہوتا تھا، کھلاڑی ہوتے تھے، اپنے محلے میں کھیلتے تھے. لیکن انگریزوں نے جب ایک گریٹ گیم چلی پوری دنیا میں انگریز اور زار روس کے درمیان، تو انہوں نے باقاعدہ پلاننگ کے تحت عام پولو کے گیم کو خاص بنا دیا. اس پولو کے گیم کو گیم آف دا کنگ قرار دیا، بادشاہوں کا کھیل. حالانکہ یہ عام لوگوں کا کھیل تھا. آج ہم سٹیٹس پہ فخر کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ گیم آف دا کنگ، کنگ آف دا گیم. یہ تو ہماری کوئی روایت نہیں تھی، ہمارے آبا و اجداد کی بھی نہیں تھی. یہ تو انگریز سامراج بنا کے گئے تھے، ان کے اپنے عسکری مقاصد تھے اس کے پیچھے. گلگت بلتستان کے معروف مفکر عزیز علی داد اپنی تحریر میں لکھتے ہیں، جو انہوں نے جولائی میں لکھی تھی، یعنی کہ پولو کا کھیل رائج کرنے میں گلگت بلتستان میں انگریز کے سامراجی مقاصد تھے، اس کے پیچھے ان کے عسکری مقاصد تھے، نفسیاتی مقاصد تھے. اس کے بھی دو پہلو ہیں. یعنی کہ جو انگریز کالونیل سیٹ اپ کے تحت ہمارے ذہنوں میں راسخ کر کے گئے ہیں، اس کو ہم فخریہ طور پہ اپنی ثقافت مانتے ہیں. دوسرے نے جو منفی چیزیں ہماری روایت بنا کے گئے، اس کو اگر کوئی بھی قوم، انسان اس پہ فخر کرے منفی چیزوں پہ، اس کو کہتے ہیں انٹرنلائزیشن آف کالونیلزم، استعمار غلامیت. یعنی ہم دوسرے کی دی ہوئی چیزوں پہ فخر کرتے ہوئے زندگی گزار رہے ہیں. یہ جو پولو کا کھیل انہوں نے خاص بنا دیا. ان کے نفسیاتی مقاصد تھے اس کے، کھلاڑیوں کو، گوروں کو، ہمارے راجاؤں کو، ہمارے پورے مقامی لوگوں کو استعمال کرنے میں. انہوں نے گراؤنڈز بنائے شغرن کے نام پہ، انہوں نے جو ہے نا باقاعدہ گورے دیے، اور یہ کھیلنے کے لیے بھی خاص اس وقت کے راجا ہوتے تھے، ان کے روسا کھیلتے تھے، انگریز کھیلتے تھے. اور ہمارے آبا و اجداد جن پہ ہم فخر کرتے ہیں، وہ انگریزوں کے ساتھ پولو کھیلنے پہ فخر کرتے تھے. انگریزوں نے اپنے مقاصد کے تحت سوسائٹی میں ہائرارکی پیدا کی. ایک انگریز جو اشرف المخلوقات تھے، ایک ان کے ساتھ بیٹھنے والے اس سے کم درجے والے تھے، ایک عام عوام تھی، وہ تو بدترین درجے کے لوگ سمجھے جاتے تھے. اس طرح دوسرے قبائل مذاہب میں ایک کاسٹ سسٹم ہے، وہ گلگت بلتستان میں بھی آرٹیفیشلی پیدا کی گئی. اور یہ سسٹم آج تک ہمارے ذہنوں میں ہے. ہم کسی بڑے آفیسر کے ساتھ اٹھنے بیٹھنے کو، تصویر لینے کو ہم لوگ فخر کے ساتھ اب جو ہے نا میڈیا پہ اس کو شیئر کرتے ہیں. کیوں؟ کیونکہ ہمارے دماغوں میں علم، فکر، حکمت، فلسفہ، دین، ان چیزوں کی تعلیم ہی نہیں ہے. ہمیں اپنے تاریخ کا پتہ نہیں ہے. تو ہم مادی چیزوں میں مٹیریلسٹک بن کے ہم اس کو جو ہے نا فخریہ طور پہ پیش کرتے ہیں، کیونکہ ہم لوگ دماغ سے خالی ہیں، ہم سوچتے نہیں ہیں. اس پولو کے کھیل کو فری سٹائل کہتے ہوئے ہم فخریہ طور پہ کہتے ہیں فری سٹائل پولو. کیا ہمارے نوجوانوں کو یہ بھی پتہ ہے اس کو فری سٹائل کا نام کیوں اور کس لیے دیا گیا؟ انگریز گیم کو سمجھتے تھے کہ گیم میں رول ہوتے ہیں، ریگولیشنز ہوتے ہیں، اس کو اس کی پریکٹس کے ساتھ کھیلا جاتا ہے. جب یہ رول ریگولیشن والی گیم انگریزوں نے مقامی لوگوں کو دیا، گلگت بلتستان والوں کو دیا، انہوں نے اس کو فری سٹائل کا نام دیا. ابھی بھی ہمارے کچھ علاقے کو یاغستانی کہتے ہیں، یعنی کہ کوئی رول ریگولیشن نہیں ہے، قانون نہیں ہے، وحشی لوگ یاغستانی کہتے ہیں. اسی طرح انہوں نے پولو کے گیم کو بھی فری سٹائل کہہ کے یہ تاثر دینے کی کوشش کی. دیکھیں یہ تو ایک گیم ہے، لیکن یہ گیم وحشی لوگوں کے، جاہل لوگوں کے ہاتھ میں جائے تو یہ لاقانونیت بن جاتی ہے. یعنی ان کی اپنی مرضی جس طرح یہ لوگ کھیلے. یعنی انہوں نے ہمیں وحشی سمجھ کے فری سٹائل کا نام دیا جس میں کوئی قانون نہیں ہے. ہم اس پہ فخر کرتے ہیں کہ فری سٹائل پولو. کیا مضحکہ خیز تاریخ ہے ہماری. اسی پولو کے ذریعے ہمارے آبا و اجداد انگریزوں کے ساتھ بیٹھنے کو فخر سمجھتے تھے. گلگت کا ایک مقامی راجا ایک انگریز لڑکی کے بالکل سامنے فرش پہ بیٹھا رہا، اور وہ پوری زندگی فخریہ طور پہ اس کو بیان کرتے رہے، دیکھیں میں اس کے ساتھ مجھے بیٹھنے کا موقع ملا تھا. یہ ہمارے آبا و اجداد جن پہ ہم فخر کرتے ہیں. فخر کرنے والی چیز بھی ہونی چاہیے. جب 1947 کو یہاں سے ڈوگرا راج ختم ہو رہی تھی، ہمارے مقامی لوگوں نے جو غالباً جارج جو ہے نا سکھ تھا، اس کی جو فوٹو جو ڈوگرا جو گنسارا سنگھ نے ڈسٹ بن میں رکھا ہوا تھا، اس کو اٹھا کے لایا، اس کو صاف کر کے اس کو باقاعدہ بوسہ دیا اور مقدس سمجھ کے انگریزوں کے ہم نے حوالہ کر کے باقاعدہ پھر سے دیوار پہ لگایا. ہمارے آبا و اجداد بھی اسی طرح کی ذہنیت کے لوگ تھے. اس دور میں جس طرح نفسیاتی طور پہ ہمیں یوز کیا، آج بھی وہ چیزیں ہمارے ذہنوں میں ہیں. پولو کو اس وقت کے سامراج نے جس طرح استعمال کیا، آج بھی بالکل اسی طرح استعمال ہو رہا ہے. یعنی کہ ہمیں اپنے مسائل سے ہٹانے کے لیے توجہ، وسائل لوٹنے کے لیے اس دور میں بھی استعمال کیا، آج بھی استعمال ہو رہا ہے. یہ جو پولو کے میچز، فٹ بال، والی بال کے میچز ہو رہے ہیں، یہ سب اسی مقصد کے تحت ہو رہا ہے. ہمارے مقامی 2-4 لوگ گرفتار ہوتے ہیں، آواز اٹھاتے ہیں، اس میں تو کوئی باہر نہیں نکلتا، اپنے حقوق کے لیے تو کوئی باہر نہیں نکلتا. پولو کے میچز ہوتے ہیں تو سارے اس طرح باہر نکلتے ہیں جیسے کہ کچھ بڑا ہی مقدس کام کرنے جا رہا ہو. یہ ہمارے ذہنی لیول. ہم لوگ حال ہی میں ہمارے ایک سینئر سے بات ہوئی، وہ کہتے ہیں کہ ہمارے لوگوں کی سیاسی شعور غیروں کے چرواہوں کے برابر بھی نہیں ہے. اتنے لو لیول تک ہماری پولیٹیکل اویئرنیس ہے.